وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجل فبينما كذلك إذ جاءه الخط الأقرب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. جسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حاضری رہبر اور رہنما بنا کر دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کافی زیادہ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر کہ تم کو مال کی کثرت کی طلب نے لہب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ انسان مر کر قبرستانوں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ان قریب آپ اپنے انجام کو جان لیں گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم نے علم یقین کے ساتھ دیکھا ہوتا۔ لترون الجحیم، تم ضرور برضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم جہنم کو ضرور برضرور اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور برضرور جو نعمت اللہ رب العالمین نے تم کو عطا فرمائی ہیں تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پہلی آیت الہاکم التکاثر، الہا یہ لفظ لہب سے ہے، الہا یلہی الہان، کہ تم کو لہب میں مبتلا کر دیا ہے۔ الہاکم کہ تم کو لہب میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ لہب کس چیز کو کہتے ہیں؟ تم کو لہب نے مبتلا کر دیا ہے، یہ لہب کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ چیز یشغلک، جو آپ کو مشغول کر دے، اما یعنی و یرید، کہ لہب اسے کہتے ہیں کہ ایک کام آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس کو کرنا بہت ہی ضروری ہے، مگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو غیر اہم اور جو غیر ضروری ہے آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ لہو کام کر رہے ہیں۔ یعنی لہو کیا ہے کہ اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم چیز کو اختیار کر لینا، یہ لہو ہوتا ہے۔ اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم چیز کو اختیار کر لینا، یہ لہو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آج ہمیں مسائل درپیش ہیں یا جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں یا جن کو ہم نے اپنے لیے مسائل بنایا ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ کہا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ تمہیں درپیش ہونے والا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو لہو ہے، جس کے اندر تم نے اپنے آپ کو ضم کیا ہوا ہے،
جن کاموں میں جن کاموں کے اندر تم نے اپنے آپ کو ضم کیا ہوا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جس میں صرف کر رہے ہو، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے۔ الہاکم، تم لہو کے اندر جا رہے ہو، تم لہو کے اندر مبتلا ہو، ایسی چیز کو تم چھوڑ رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، تم کو لہو میں مبتلا کر دیا، غیر اہم کاموں کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ تکاثر کی وجہ سے۔ یہ ایک لفظ بولا ہے، اس سے مراد کئی ایک چیزیں ہیں۔ وہ کثرت مال کی طلب یا کثرت علم کی طلب، وہ علم جو دین سے اور اللہ کی پہچان سے دور کر دے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قرب قیامت جس طرح قرآن ایک کتاب ہے، دوسری کتابوں کو ایسے اہمیت دیں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی ایسے علم کی کثرت کی طلب اور ایسے عہدے کی کثرت کی طلب نے جو غیر اہم، ایسے مال کی کثرت کی طلب نے جو تمہارے لیے زیادہ غیر اہم، اس نے تم کو لہو کے اندر مبتلا کر دیا۔ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری جو آرزویں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری جو تمنائیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ فرمایا انسان کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، یہ مٹتی نہیں ہے۔ یہ جب بڑھتی ہیں تو بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ مٹنے کا نام نہیں لے سکتی۔ ابن شہاب کہتے ہیں اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت۔ شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال قلب کبیر، لا یزال قلب کبیر شابا فتنتین فی حب الدنیا وطول العمر۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ابن آدم جو ہے یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مگر اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ بوڑھا ہو رہا ہے، دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو رہی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ شابن فتنتین حب الدنیا، جتنا یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کو موت کی اتنی فکر زیادہ کرنی چاہیے جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بنیاد بنا کر عقل مند اور بیوقوف کے درمیان فرق کیا تھا۔ فرمایا جو موت کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ بندہ عقل مند ہے، یہ بندہ دانشور ہے، یہ بندہ صحیح سلامت دل رکھنے والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو بیوقوف ہے، جس نے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، فرمایا یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر دو چیزیں جوان ہیں، فی حب الدنیا، ایک تو اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑی آتی ہے، یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت آتی جاتی ہے۔ اور دوسرا کہا الہاکم التکاثر وطول العمل، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشات کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے دل اور دماغ کے اندر سوائے خواہشات کے کوئی تیسری چیز نظر نہیں آئی۔ آنکھوں کے اندر بھی خواہشات نظر آئیں، الفاظ کے اندر بھی خواہشات نظر آئیں، مقاصد کے اندر بھی خواہشات نظر آئیں، ہمارے جو وسوسے ہیں، جو جذبے ہیں، وہ بھی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مذمت بیان کی ہے، اتنی مذمت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے کہ جن کے اندر خواہشات ایسے سرایت کر جائیں گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہ جن کے اندر خواہشات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے بابلے کتے کے کاٹنے کا زہر انسان کے
جسم کے اندر سرایت کرتا ہے کہ اس کی کوئی راہ باقی نہیں بچتی، کوئی اس کے جسم کا جوڑ باقی نہیں بچتا مگر وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے میری امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن کے اندر خواہشات ان کی رگوں کے اندر بھی سرایت کر چکی ہوگی، ہر جوڑ کے اندر خواہشات نظر آ رہی ہوں گی. آج کلی طور پر اپنا جائزہ لیا جائے، میرے دل کے اندر کتنے اچھے جذبات ہیں، کتنے برے خیالات ہیں، میں کتنی خواہشات کی جو ہے نا وہ پیروی کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتے ہیں، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے ہمارے پیارے نبی کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنایا ہوا ہے اور اپنے نفس کو اپنے لیے خدا بنایا ہوا ہے. مطلب اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، سوائے خواہشات کے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. اور دوسرے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دے کر فرمایا تھا، فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو صرف اور صرف خواہشات کے لیے جئیں. ایسے لوگ آئیں گے جو صرف اور صرف خواہشات کے لیے جئیں گے. آپ نے فرمایا کیا ہوگا ان کے اندر؟ 4 چیزیں ہیں. فرمایا عورت جو ہے وہ ان کا قبلہ ہوگی، روپیہ پیسہ جو ہے وہ ان کا دین ہوگا. عورت ان کی قبلہ ہے، روپیہ پیسہ ان کا دین ہے، چند پیسوں کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق، اور وہ اپنی شرمگاہ کے لیے جئیں گے، اپنے پیٹ کے لیے جئیں گے، پیسوں کے لیے جئیں گے، عورت کے لیے جئیں گے. سب سے بڑی خواہشات تو یہی ہے نا، دنیا کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی خواہش ہے؟ یہی 4 خواہشات ہیں. آگے اس سے چلے اقتدار آ جائے گا. فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں. یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ ہندو ہے یا کوئی بھی ہے، کس طرح کا بھی ہے، مشرک غلیظ عقیدہ رکھنے والا. فرمایا نہیں، جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے جی رہے ہیں، ان کا قبلہ جو ہے ان کی عورت ہے، روپیہ پیسہ ان کا دین ہے، اپنے پیٹ کی خاطر جی رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کے لیے جی رہے ہیں. فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ خواہشات کے جو پجاری ہیں یہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے زیادہ بدترین لوگ، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی ہے، پھر اس کے ارد گرد کئی لکیریں کھینچی. آپ نے کیا کیا؟ ایک لکیر کھینچی ہے، اس کے ارد گرد کئی زیادہ لکیریں کھینچ لی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو سب سے قریب والی جو لکیر ہے، فرمایا حاضر انسان، یہ جو لکیر ہے نا یہ انسان ہے.